اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینة ولهم یومان یلعبون فیہما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ جل شانہ عم نوالہ کا بے پایہ کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں رمضان مبارک کا مبارک اور مقدس مہینہ عطا فرمایا، اور پھر ہمارے عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں اس سال کا رمضان نصیب ہو گیا۔ مزید کرم یہ فرمایا کہ رمضان مبارک کے جو خصوصی اعمال ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق بخشی، روزہ رکھنے کی توفیق بخشی، تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رمضان مبارک میں اور ایام کے مقابلے میں زیادہ تلاوت کرنے کی، نفل ادا کرنے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز ہمارے بہت سے وہ بھائی کہ جو رمضان مبارک کے علاوہ دیگر ایام میں طاعات کا، بندگی کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، تلاوت کا بالکل اہتمام نہیں کرتے، بہت سی غلط چیزوں میں مبتلا رہتے ہیں، رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر عام ماحول کی برکت سے انہیں بھی اس کی توفیق مل جاتی ہے کہ مسجدوں میں حاضری دینے لگیں، کچھ قرآن پڑھ لیں، کچھ اپنی لغویات سے اپنے کو علیحدہ کر لیں۔ یہ سارے مواقع اللہ جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ آیا اپنی تمام تر عظمتوں، رحمتوں، برکتوں کے ساتھ اور ہم سے رخصت ہو گیا۔ ہم نے اس مہینے کی کتنی قدر کی، اپنے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں جمع کی، اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں اور مغفرتوں میں سے حصہ حاصل کرنے کے لیے کیا کیا عمل کیا، ہر آدمی اپنے عمل سے خود واقف ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے مقبول ہونے کا، تو کسی بھی عمل کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور ایک احسان۔ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ عمل صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو، دکھانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، کسی دنیاوی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے عمل انجام نہ دیا گیا ہو، کیونکہ بڑا سے بڑا عمل اگر اللہ کے لیے نہ ہو، صرف تعریف کے لیے، شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے ہو تو وہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ جیسا کہ مشہور حدیث کے اندر ہے کہ میدان محشر میں ایک شہید کو، ایک عالم کو اور ایک سخی کو اللہ جل شانہ مخاطب فرما کر اپنی نعمتوں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ تم نے ہماری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا۔ مالدار سے پوچھا جائے گا ہم نے تم کو مال دولت سے نوازا تھا، تم نے اس میں کیا حق ادا کیا۔ عالم سے، قاری سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو قرآن کا علم دیا تھا، تم نے کیا حق ادا کیا۔
شہید سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم کو جوانی و صحت دی تھی، تم نے کیا حق ادا کیا؟ یہ سب یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے دین کے لیے، سخی کہے گا کہ ہم نے مال خرچ کیا، عالم کہے گا کہ ہم نے ہر جگہ تیرے علم کو پھیلایا، شہید کہے گا کہ پروردگار میں نے تو اپنی جان قربان کر دی تیری راہ میں، تیری رضا کی خاطر۔ جواب یہ ملے گا کہ تم نے عمل تو ضرور کیا، لیکن اس لیے کہ سخی کو سخی کہا جائے، عالم کو عالم کہا جائے، شہید کو بہادر کہا جائے، اور جو تمہارا مقصد تھا وہ دنیا میں حاصل ہو گیا، اب تمہارے لیے یہاں کچھ نہیں ہے اور انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تینوں اعلیٰ درجے کے دینی افراد کہلاتے ہیں، اعلیٰ طبقے کے دینی افراد کہلاتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے، ایک اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا ہے، غنی سخی، اور ایک وہ ہے جس نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا اس لیے سارے اعمال رد کر دیے گئے۔ ایک شرط یہ ہے، دوسری شرط ہے احسان۔ احسان کے معنی ہے صحیح طریقے پر عمل کو انجام دینا، سنت طریقے سے، شریعت نے جس عمل کے انجام دینے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر صحت عمل کی شرائط پوری نہ کی جائے تو چاہے کتنے ہی اخلاص کے ساتھ کیا جائے لیکن وہ عمل مقبول نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ریاکاری کی بنا پر بڑا سے بڑا عمل رد کر دیا جاتا ہے، سنت اور شریعت کے مطابقت نہ ہونے کی وجہ سے بظاہر اچھا سے اچھا نظر آنے والا عمل رد کر دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا وہ رد کر دی جائے گی۔ ایجاد کی جانے والی چیزوں میں، ایجاد کیے جانے والے اعمال میں وہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جو بظاہر عبادت ہیں، بظاہر نیک اعمال ہیں، لیکن منہاج نبوت کے اوپر نہیں ہے، شریعت کے طریقے پر نہیں ہے تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اعمال کے عند اللہ مقبول ہونے کے لیے یہ دو شرطیں ہیں کہ ایک یہ کہ اخلاص ہو، دوسرے یہ کہ اس میں احسان ہو، طریقہ درست ہو۔ اور تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک وہ ذات جس نے، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ساری چیزوں پر قادر ہے، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا، احسان والا کون ہے، کون حسن کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، رمضان مبارک کے اعمال ہو یا پورے سال جو اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ رفاہ عام کے کام ہو، چاہے معاملات ہو، جو بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا و خوشنودی کی نیت سے کیا جائے۔ بظاہر دنیا نظر آنے والا کام اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو وہ نیکی بن جاتا ہے، اور بظاہر عبادت نظر آنے والا عمل اگر اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو وہ منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ لقمہ اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، بظاہر یہ خوش طبعی کا ایک عمل ہے، ازدواجی تعلقات کو استوار کرنے کا ایک معاشرتی عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی اجر کا بیان فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ میاں بیوی جو اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر اس میں بھی شوہر کی یہ نیت ہو کہ اللہ نے اس بندی کو میرے سپرد کیا ہے اور اس کی ایک طبعی ضرورت ہے، اس کا حکم پورا کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، تو صریح حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے نیچے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ایک جنسی خواہش پوری کر رہا ہے لیکن نیت درست ہو گئی تو وہ عبادت بن گئی، اور شہادت اور انفاق فی سبیل اللہ اور دینی علوم کی نشر و اشاعت نیت درست نہ ہونے کی بنا پر رد کر دی گئی۔
سب سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ شیطان نیت پہ حملہ کرتا ہے، نیت کو خراب کرتا ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت کی درستگی پر بہت زور دیا ہے۔ محدثین کے یہاں جو حدیث کی سب سے اہم کتاب ہے بخاری شریف، اسی طرح احادیث کے منتخبات پر مشتمل مشکات شریف، ان دونوں کتابوں کی پہلی روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جو انہوں نے ممبر پہ بیان کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر فرماتے ہوئے سنا تھا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، تمام اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا۔ تو شیطان دل کے اوپر چوٹ لگاتا ہے، نیت کو خراب کر دیتا ہے تاکہ ساری محنت اکارت ہو جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ان اعمال صالحہ کی، اللہ کرے ہماری نیت بھی درست رہی ہو، اور ہم نے اس کا بھی خیال رکھا ہو کہ ہمارا کوئی عمل شریعت کی رہنمائی کے خلاف نہ ہونے پائے۔ تو اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ یہ مہینہ گزر گیا، اس کے جو مخصوص اعمال تھے وہ بھی موقوف ہو گئے، ہم لوٹ کر اپنی عام زندگی کے اندر آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ جب رحمت کے دریا میں غوطہ لگا کر ہم نکلے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے ہوں گے، کیونکہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ تینوں عشرے گزر گئے، پہلا عشرہ رحمت کے ساتھ گیا، دوسرا مغفرت لے کر آیا، اور تیسرے میں جہنم سے خلاصی کے فیصلے کیے گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تینوں مرحلوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس سے گزرنے کے بعد اب ہم ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ ہمیں آج اللہ کے سامنے جب ہم دوگانے شکر ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اپنے دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جس طرح ہم نے ماہ مبارک کے اندر اپنے لغویات کو چھوڑا، گناہ والے عمل کو ترک کیا، نماز سے غفلت جو ہماری زندگی میں پائی جاتی تھی اسے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا، جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، قرآن پاک جو طاق پہ رکھا ہوا تھا رمضان مبارک میں اپنی استطاعت اور اللہ کی توفیق کے مطابق 1 2 3 جتنا ہو سکا قرآن کی تلاوت کی، اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام کیا، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے روزے کی جو فرضیت کا مقصد بیان فرمایا، اس کی حکمت بیان فرمائی ہے، اس کا ظہور بھی رمضان کے گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس طرح زندگی گزارنا کہ ہر وقت یہ خیال رہے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل نہ ہو جائے، دامن کو بچا کر چلنا، قدم پھونک پھونک کر رکھنا، ہمیشہ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا۔ روایت آپ کے سامنے آ چکی ہے، بار بار سن چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بارہا ہوا ہے، کیونکہ عرب میں عام طور سے ریگستان پائے جاتے ہیں، اور ریگستان میں کیکر کے ببول کے درخت کثرت سے ہوتے ہیں، اور وہاں کے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے ہیں۔ تو جب اونٹ پر سفر کرنے والا اونٹ پر چلے گا تو اس کے دونوں جانب جھاڑیوں کا وہ حصہ آئے گا جہاں کانٹے ہوتے ہیں۔
تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت جب آپ ان کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو اچھی طرح سے سمیٹ کے ان کے بیچ سے گزر جاتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑے میں الٹ نہ جائے، کوئی کانٹا میرے جسم میں خراش نہ ڈال دے۔ فرمایا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ مقصد کیا ہوا؟ ہم اس درخت کو راستے سے ہٹا نہیں سکتے، ببول کے ایک درخت کو اکھاڑ نہیں سکتے، اور ہم راستہ رک بھی نہیں سکتے، ہمیں گزرنا بھی ہے اور اسی راستے سے گزرنا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ اپنے دامن کو بچا کے نکلیں۔ آج میرے بھائیوں، جن معاصی میں ہم مبتلا ہیں عام طور پر ان میں دو عملی کمزوریاں بہت پائی جاتی ہیں۔ بے نمازی جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، اسی طریقے سے کچھ اور غلطیوں میں مبتلا۔ میں اس غلطی کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں دیندار غیر دیندار کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک تو بد نظری کا گناہ ہے، بد نظری جس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں مردوں کو اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب کر کے مستقل حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھی جائے۔ اور پھر مخاطب کیا گیا عورتوں کو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ اتنے اہتمام سے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے اور اتنی ہی زیادہ لاپرواہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آئیے قرآن، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم راستے میں آنے والی عورتوں کو روک نہیں سکتے۔ وہ مناظر جن سے ہمیں اپنی نگاہوں کو بچانا ہے، ہم ان کو ہٹا نہیں سکتے اپنے سامنے سے، اور نہ ہم گھر میں قید ہو کر بیٹھ سکتے ہیں۔ ہمیں بازاروں میں بھی نکلنا ہوگا، ٹرین میں سفر بھی کرنا ہوگا، جہاز میں بھی جانا ہوگا، بسوں میں بھی بیٹھنا ہوگا، ہم کو راستوں سے گزرنا ہوگا۔ دکاندار ہے تو دکان پہ کھڑا ہونا ہوگا، لیکن وہی کہ کانٹوں کے درمیان سے، جھاڑی کے درمیان سے دامن کو بچا کے نکلے۔ کیسے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نگاہ نیچی رکھیں، نگاہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ بدنگاہی سب سے پہلا ذریعہ ہے، پہلا زینہ ہے عملی طور پر بدکاری میں مبتلا ہونے کا۔ تو اب ہمیں اپنے تقویٰ کا مطلب کیا ہوا کہ نگاہ بھی ہمارے پاس ہے، منظر بھی سامنے موجود ہے، لیکن ہمیں نگاہ نیچی رکھ کے چلنا ہے۔ اتنی نیچی نہیں کہ ٹکرا جائیں، راستہ دیکھتے ہوئے چلیں۔ اور نفس کے اندر چاہت ہوتی ہے، طاقت، خواہش ہوتی ہے، اور جب نفس کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور اس کے خلاف کام کیا جائے تو اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ تو ایک تو یہ خرابی ہے جو عام طور سے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ دوسری، زبان کی بد احتیاطی، جھوٹ اور غیبت، خاص طور سے غیبت، جس کو ہم برا جانتے ہی نہیں ہے کہ غیبت کرنے میں کوئی برائی ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون ما الغیبۃ، جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آپ بہتر جانتے ہیں۔ آج فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے طریقے سے ذکر کرنا جو اس کو ناگوار ہو۔ بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم جس بھائی کے بارے میں کوئی عیب بیان کرتے ہیں، اگر واقعتاً اس کے اندر وہ خرابی موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ واقعتاً یہ خرابی موجود ہو جب ہی تو غیبت ہوگی، اور اگر اس میں وہ خرابی نہیں ہے جو اس کی طرف منسوب کر رہے ہو تب تو یہ الزام ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا۔ اگر نہیں فقط بہت تو تم نے بہتان باندھا اس کے اوپر۔ آج ہماری مجلسیں غیبت سے خالی نہیں ہوتی،
اور بہت خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ مشکات شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت زنا سے بڑھ کر کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص زنا ہو جاتا ہے، وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ وصاحب الغیبت لیست لہ توبۃ، اور غیبت کرنے والے کی توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ نہ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کو اس کی توفیق ہی نہیں ملتی کہ وہ توبہ کرے، اس لیے کہ غیبت کی توبہ صرف اللہ سے معافی مانگنے سے نہیں ہوتی، بلکہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ اس کی بھی حدیث میں صراحت موجود ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے جب جا کے اس سے معافی مانگی جائے گی کہ میں نے تمہارے پس سے کچھ تمہاری برائی ذکر کی تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اور وہ کہہ دے کہ معاف کیا، اور پھر بندہ اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ میں نے تیرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، تو بھی معاف فرما دے، تب یہ غیبت ہوگی، تب یہ توبہ ہوگی۔ اور یہ عمل کوئی کرتا نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرأت ہی نہیں ہے کہ آدمی غیبت کرنے کے بعد جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے کہ اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے۔ تو جب زنا کا گناہ تو ایسا ہے کہ سچی توبہ کے بعد معاف ہو جائے گا، لیکن غیبت کا گناہ صرف توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے فرمایا صاحب الغیبت لیست لہ توبۃ، کہ غیبت والے کی توبہ نہیں ہے۔ یہ معاشرے میں ہمارے ایسی پھیلی ہوئی برائی ہے کہ صالحین کی نیک لوگوں کی دیندار لوگوں کی مجلس بھی اس سے خالی نہیں ہوتی، جس کو اظہار واقعہ کا لباس پہنا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کچھ شکایت کرے تو اس کو جواب دیا جائے گا کیا میں جھوٹ بولتا ہوں، کیا میں غلط کہتا ہوں؟ سب لوگ فرش میں جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک دفعہ کھڑے ہو کر صفیں لگا لیں اور تھوڑا نزدیک صف لگائیں، تھوڑا سمٹ کے سجدہ کر لیں، اس لیے کہ روڈ پہ نماز نہیں ہوگی۔ آپ کے جو بھائی بعد میں آئے ان کو پیچھے جگہ مل جائے، صفیں لگا لیں اور درمیان میں خلا نہ چھوڑیں، صف لگا کر بیٹھیں، صفیں لگاتے جائیں اور بیٹھتے جائیں، اور جو پیچھے کے لوگ ہیں وہ بھی ذرا سمٹ کر آگے بڑھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پیچھے جگہ مل جائے۔ دائیں بائیں دیکھ کر صفیں سیدھی کر کے بیٹھیں۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں جو روزے کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو اس کی روزے کی فرضیت کی حکمت یہ بتلائی کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں میں یہ آپ کو سمجھا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی روشنی میں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ گناہ کے جو مواقع ہیں ہم ان کو ختم نہیں کر سکتے، وہ اپنی جگہ موجود رہیں گے، ہمیں ان کے درمیان سے دامن بچا کے چلنا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ گناہ ہے، یہ غلط چیز ہے، اور اگر غلط کو غلط ہی نہیں سمجھیں گے تو اس سے پرہیز کیسے کریں گے؟ جیسے کہ میں نے غیبت کی بات کہی کہ آدمی دوسرے کی شکایت کرتا ہے، اور اگر کوئی اسے متنبع کرے کہتا میں جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، غیبت سے کیسے بچا جائے؟ غیبت سے بد نظری سے بچنے کا طریقہ تو کہ نگاہ نیچی کر لیں۔ ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکتہ سے ان کے متوسلین میں سے اگر کوئی یہ کہتا کہ حضرت بد نظری سے حفاظت نہیں ہو پاتی، کیسے بچیں؟ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن میں بھی جوڑ پیدا فرمایا ہے اور آنکھوں کے اوپر پلک عطا فرمائی ہے، اور یہ دو چیزیں ہر شخص کے پاس ہے، لہذا نگاہ نیچی کر لو، پلک نیچی کر لو، گردن نیچی کر لو، راستہ دیکھ کے چلو، کون منع کرتا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہے، کردہ نہ چاہو تو تمہاری بدعملی ہے، تمہارا قصور ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کوئی بد نظری سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے ایسا نہیں کہ کوئی غیبت سے بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے
کہ غیبت کی شناعت اور قباحت کا ہمارے دل میں احساس پیدا ہو جائے کہ یہ بہت خطرناک قسم کے گناہ ہے، ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والا، اور عزم کرے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ پھر جس مجلس کے اندر کسی شخص کا پس پش تذکرہ کیا جائے، اگر ہمت ہے اور ہمت ہونی چاہیے تو کہتے بھائی ایسی گفتگو سے کیا فائدہ، جو آدمی یہاں موجود نہیں اس کا تذکرہ کریں کہ غیبت ہوگی، تم غیبت کر کے گناہ گار ہوگے اور ہم غیبت سن کر گناہ گار ہوں گے۔ غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے، کیونکہ بعض اعمال وہ ہوتے ہیں جو تنہا آدمی انجام نہیں دے سکتا، جیسے بدکاری کا گناہ ہے، زنا کا گناہ ہے۔ ایک اکیلا آدمی زنا کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، ایک مرد ایک عورت۔ اگر دونوں رضامندی کے ساتھ اس عمل میں شریک ہیں تو دونوں برابر کے گناہ گار ہیں۔ اسی طریقے سے غیبت دیوار سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، ایک آدمی بات کرے گا، ایک آدمی بات سنے گا۔ جو کان لگا کے سن رہا ہے، دلچسپی لے رہا ہے، وہ بھی غیبت میں اتنا ہی شریک ہے جتنا غیبت کرنے والا۔ لہذا اپنے کو سامع نہ بنائے، غیبت پہ کان لگانے والا نہ بنائے، ٹوک دے کہ بھائی غیبت کرنا غلط چیز ہے، گناہ ہوگا، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو اٹھ کر وہاں سے چلا جائے۔ حضرت مولانا شاہ ولی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور طریقہ بھی لکھا ہے کہ تمہارے سامنے جس کی برائی کی جائے تم اس کی تعریف شروع کر دو۔ وہ بڑا جھوٹا ہے کہ نہیں، تو کیسے معلوم وہ جھوٹا ہے؟ وہ بڑا بے ایمان ہے، کیسے پتہ چلے کہ بے ایمان ہے؟ وہ تو بے ایمان نہیں ہے۔ آپ کسی کی پسے پوچھ جھوٹی تعریف کرنے میں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن سچی برائی کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو غیبت کر رہا ہے، جس کی برائی بیان کر رہا ہے، آپ اس کی تعریف کیجیے، اس کی طرف سے دفع شروع کر دیجیے، اور یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کی ایسے موقع پر حمایت کرے کہ جہاں اس کی عزت پامال کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو وہاں کی رسوائی سے بچائیں گے۔ جو یہاں اپنے بھائی کی عزت بچائے گا، اس کو بے عزتی سے نکالے گا، اس کی عزت پر دھبا لگ رہا ہے اس کو بچائے گا، تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ دو گناہ تو میں نے مثال کے طور پر ذکر کیے، اور اصل تمام گناہوں سے بچانے والی جو چیز ہے، بنیاد جو چیز ہے، وہ اس بات کا یقین اور تصور ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے قلب میں گزرنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ جتنا زیادہ اس کا یقین ہوگا اور جتنا زیادہ اس کا استحضار ہوگا، اتنا ہی آدمی گناہ سے بچ سکے گا۔ یہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن پاک میں سورہ اقرا کے اندر متوجہ فرمایا ہے، الم یعلم بان اللہ یری، بندہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں کی خیانت کو جانتے ہیں، دلوں میں چھپے ہوئے خیالات کو بھی جانتے ہیں، صراحت کے ساتھ۔ جب تمام چیزوں کو جانتے ہیں، یہ چیزیں بھی اس میں شامل تھیں، لیکن صراحت کے ساتھ فرما دیا کہ دیکھو، تم کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن تمہاری نظر کس پر پڑی اور کس کو تم نے دیکھا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تمہارے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ نگاہوں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور دل جن چیزوں کو چھپائے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ جتنا اس مضمون کا استحضار ہوگا، جتنی زیادہ یہ بات ذہن و دماغ میں تازہ رہے گی، اتنا ہی انسان گناہوں سے بچے گا، اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ جب دل میں کوئی تقاضا پیدا ہوگا گناہ کا، فوراً خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اسی چیز کی مشق کرائی جاتی ہے رمضان مبارک کے اندر۔ کیسے مشق کرائی جاتی ہے؟ بالکل کھلی سی بات ہے۔ رمضان مبارک میں جو روزہ رکھا جاتا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جو وجودی ہوتے ہیں، کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں عدمی ہوتے ہیں۔ وجودی اعمال وہ ہے جس میں کچھ کرنا پڑتا ہے، جیسے نماز ہے۔ کچھ اعمال کے مجموعے کے نام نماز ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے،
قاعدہ ہے، یہ سارے اعمال کے مجموعے کا نام نماز ہے، حج کچھ اعمال کے مجموعے کا نام ہے، لیکن روزہ میں کوئی نیا کام کرنا نہیں ہوتا۔ ایک روزے دار اور بے روزے دار میں کوئی بظاہر کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ چند چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا پینا اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنا روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا نام روزہ ہے۔ اتفاقاً کھایا پیا نہیں تو اس کا نام روزہ نہیں ہے۔ روزے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان تین چیزوں سے روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، اور کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو روزے کو توڑ دینے والا ہے۔ اور یہ عمل نہ جلوت میں کرتا ہے، نہ خلوت میں کرتا ہے، نہ لوگوں کے مجمع کے سامنے کرتا ہے، نہ تنہائی کے اندر کرتا ہے، جہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ لیکن کبھی تنہائی میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ لاؤ چپکے سے ایک لقمہ کھا لیں، لاؤ چپکے سے ایک گھونٹ پانی پی لیں، یہ خیال نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی موجود ہے، کوئی ٹوک رہا ہے؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک مہینے تک 14 گھنٹہ 12 گھنٹہ جتنے گھنٹے کا روزہ ہو، ہر وقت یہ استحضار رہتا ہے کہ میں کھاؤں گا تو اللہ دیکھ لے گا، میں پیوں گا تو اللہ دیکھ لے گا۔ اور کوئی کام جو روزہ توڑنے والا ہے، چاہے میں 7 کوٹری کے اندر کروں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس کی اتنی مشق ہو، اتنی مشق ہو، اس کا تصور اتنا مضبوط ہو جائے کہ پھر تنہائی کے اندر کوئی گناہ کرنے کا تصور نہ ہو، خیال نہ آئے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ دیکھ رہا ہے کا یقین بیٹھانا ہے، اور اسی سے تقویٰ کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تو رمضان میں عمل تھا، اس کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ، اور اس روزے سے ہمارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہوئی تو کتنی ہوئی، اس کا ظہور رمضان کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کہ جس طرح رمضان مبارک میں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو، جس کو صرف رمضان میں روزے کی حالت میں منع کر دیا گیا تھا، ان سے اپنے آپ کو باز رکھا، تو رمضان کے بعد جن چیزوں کو اللہ نے مستقل حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک رہا ہے یا نہیں روک رہا ہے۔ اور بھائی، ہمارے احباب میں اگر کوئی صاحب دروازے کے پاس ہو تو انتظامیہ والے جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں ان سے یہ درخواست کریں کہ جتنی دیر نماز ہو رہی ہے گھنٹی کی آواز بند کرا دیں، نماز میں خلل پڑ رہا ہے۔ پولیس والے ہوں گے، تھانے کے لوگ ہوں گے، ان سے یہ کہیں کہ بھائی اتنی دیر کے لیے اس کو بند کروا دیں، نماز میں خلل پڑ رہا ہے، بیان میں خلل پڑ رہا ہے۔ بہرحال یہ جو مہینہ گزرا ہے، اس کے جو اثرات ہماری زندگی کے اندر ہونے چاہیے، اس کا ہم جائزہ لیں، اس کا خیال کریں اور کوشش کریں۔ ایک بات یہ ضرور ہے کہ ماحول جب بنا ہوا ہوتا ہے تو اچھائیوں کو اختیار کرنا اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جاتا ہے، اور جب ماحول بدل جاتا ہے تو ذرا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، قربان محنت کرنی پڑتی ہے۔ مسجد کے اندر آدمی بیٹھا ہوا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے کہ نہ وہاں بد نظری ہوگی، نہ غیبت ہوگی، نہ جھوٹ بولے گا۔ کیوں؟ مسجد ہے، ماحول اچھا ہے، سارے لوگ ایک مقصد سے وہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ لیکن یہی آدمی جب بازار میں جائے گا، مارکیٹ میں جائے گا، دکان کے اوپر جائے گا، گاہک کو ڈیل کرے گا، اس وقت میں تھوڑا سا جھوٹ، تھوڑی سی بے ایمانی، تھوڑی سی خیانت کے مواقع آئیں گے۔ اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے۔ تو ماحول نہ ہو جب، اس وقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ زیادہ مجاہدے کی چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی ہر ایک کی محدود ہے، اپنے اپنے وقت پر ہر ایک کو جانا ہے۔ عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے، مرنے کے بعد عمل کا سلسلہ بہرحال ختم ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انکم اليوم فی عمل ولا حساب وغدن انتم فی حساب ولا عمل، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج تم دارالعمل میں ہو، ابھی حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہے، اور کل تم دارالحساب میں جب جاؤ گے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ کب تمنا کرے گا آدمی کہ کاش مجھ کو دنیا میں ایک بار پھر بھیج دیا جائے، نعمل صالحا، تو ہم وہاں جا کر نیک عمل کریں گے، لیکن وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہوگا۔ جس دار سے آدمی نکل چکا ہو اس دار میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ہاں، جب قیامت قائم ہوگی اور قبر سے سارے مردے زندہ کیے جائیں گے تو پھر آئے گا، لیکن وہ آئے گا عمل کرنے کے لیے نہیں بلکہ حساب و کتاب کے لیے۔ اس لیے جو زندگی کی مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال، اخلاق اور معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرے، میرا جی چاہتا ہے کہ خطبے کے دوران جو احادیث پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ترجمہ پیش کر دوں۔ عیدین کے خطبہ میں کیا ہوتا ہے؟ مستقل کوئی خطبہ نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خطبے کے رسالے میں عیدین کے لیے خطبہ مرتب فرمایا ہے۔ اب وہ خطبہ کیا ہے؟ عیدین سے متعلق جو احادیث آئی ہیں، ایک ایک حدیث ذکر کی ہے، اور اس کے بعد تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر ایک حدیث، پھر ایک تکبیر، پھر ایک حدیث، پھر ایک تکبیر۔ وہ خطبہ طویل ہے، میں اسی میں سے تلخیص کر کے چند روایتیں جن کا تعلق عید الفطر سے ہے اس کو عید الفطر کے موقع پر، چند روایتیں جن کا تعلق عید الاضحیٰ سے ان کو عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبے کے اندر پڑھتا ہوں۔ آج جو روایتیں پڑھی جائیں گی ان کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی فاول شیء یبدأ به الصلاۃ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه ويأمر أو يأمر بشيء فأمر به ثم ينصرف۔ یہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے۔ سب سے پہلا عمل جو آپ کرتے تھے وہ نماز تھی، یعنی جمعہ میں پہلا عمل خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد نماز ہوتی ہے، لیکن عیدین کے دن سب سے پہلا عمل نماز ہوتی تھی۔ یہاں تحیۃ المسجد بھی نہیں ہے، تحیۃ الوضو بھی نہیں ہے، عیدین کے پہلے کوئی سنت بھی نہیں ہے، کوئی نفل بھی نہیں ہے۔ یہ تو جو بیان ہو رہا ہے یہ عید کا جز نہیں ہے، یہ تو دینی ہدایت کے لیے گفتگو کی جاتی ہے منبر سے الگ ہٹ کر۔ اصل عید کا جو عمل ہے وہ پہلا کام کیا ہے؟ نماز ہے، حتیٰ کہ نہ اذان ہے نہ اقامت ہے۔ سب سے پہلا عمل عید کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا؟ آپ نماز ادا فرماتے تھے۔ ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، پھر سلام پھیر کر لوگوں کے روبرو ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے، خطبہ دیتے تھے۔ والناس جلوس على صفوفهم، لوگ اپنی اپنی صفوں پر ویسے ہی بیٹھے رہتے تھے، صف توڑتے نہیں تھے، اٹھتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ فیعظهم ویوصیهم، آپ ان کو نصیحت فرماتے تھے، کچھ وصیت فرماتے تھے، وعظ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، ہدایتیں دیتے تھے۔ او یأمر ویأمرهم، اور ان کو کچھ احکام سناتے تھے، کچھ حکم دیتے تھے کہ فلاں کام کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، اور اگر کہیں لشکر کی روانگی کا ارادہ ہوتا تو وہیں آپ لشکر ترتیب دیتے، فلاں 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 جائیں گے، فلاں امیر ہوگا، فلاں ذمہ دار ہوگا، اور اس کو روانہ فرما دیتے تھے وہیں عیدگاہ کے اندر۔
او یامر بشیء امر بھی، یا ان کے علاوہ اور کسی چیز کا حکم دینا مقصود ہوتا تو آپ اس کا حکم دیتے تھے، ثم ینصرف، پھر وہاں سے آپ لوٹ جاتے تھے۔ تو یہ دو عمل ہوتا تھا، پہلے 2 رکعت نماز جس میں زائد تکبیرات تھے بغیر اقامت اور اذان کے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد خطبہ جس کے اندر وعظ، نصیحت اور احکام کا بیان ہوتا تھا، پھر آپ وہاں سے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ تو عید کی نماز میں ہوتا تھا، اور عید الاضحیٰ میں یہاں سے نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ قربانی کرتے تھے۔ چونکہ وہاں کی عیدگاہ مسجد نہیں تھی، کھلا میدان تھا، اس لیے عیدگاہ کے میدان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ تو بقرعید کے اندر ایک عمل یہ زائد ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری روایت سنیے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جابر نام کے 2 صحابی مشہور ہیں، ایک حضرت جابر ابن عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نوجوان صحابی ہیں، ایک حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مطلق حضرت جابر کہا جاتا ہے تو وہ جابر ابن عبداللہ ہوتے ہیں، اور اگر جابر ابن سمرہ ہو تو ولدیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ یہ روایت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعدد بار عیدین کی نماز ادا کی ہے، غیر مرۃ ولا مرتین، 1-2 بار نہیں، اس سے زیادہ ادا کیے، بغیر اذان ولا اقامت، آپ نہ کبھی اذان پر دلواتے تھے نہ اقامت کہی جاتی تھی، کچھ نہیں ہے۔ جو صلاۃ پکاری جاتی یہ بھی نہیں ہے، عیدین کے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم شریعت کے اتباع کے پابند ہیں، جہاں اذان کا حکم ہے اذان دیں گے، جہاں نہ دینے کا حکم ہے وہاں اذان نہیں دی جائے گی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں ادا فرمائیں، نہ ان سے پہلے کوئی نماز پڑھی اور نہ ان کے بعد، اور حکم یہی ہے کہ عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب تک عیدین کی نماز نہ پڑھ لے کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ اگر مسجد کے اندر نماز عید ادا کی جا رہی ہے تب بھی وہاں جا کر تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے، اور جیسے جمعہ سے پہلے اور نماز پنجگانہ میں کئی نمازوں سے پہلے سنت مؤکدہ یا سنت غیر مؤکدہ ہے، عصر اور عشاء سے پہلے سنت غیر مؤکدہ ہے، ظہر اور فجر سے پہلے سنت مؤکدہ ہے، جمعہ سے پہلے بھی سنت ہے، لیکن عیدین سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح نمازوں کے بعد سنت ہے، مغرب کے بعد سنت ہے، عشاء کے بعد سنت ہے، ظہر کے بعد سنت ہے، لیکن عیدین کے بعد کوئی سنت نہیں ہے، نہ مسجد میں نہ عیدگاہ میں۔ عیدگاہ میں آنے کے بعد بھی نماز عید کے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں عید کی نماز پڑھانے کے لیے عیدگاہ تشریف لائے، مجمع میں سے ایک صاحب نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، نماز نہیں پڑھنی ہے۔ وہ صاحب کہنے لگے انی اعلم ان اللہ لا يعذب بالصلاۃ، حضرت مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دیں گے، میں نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، کون سا کام کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر سزا نہیں دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے، سزا ملے گی تو حکم نبوی کی مخالفت کی ملے گی۔ ایسے وقت جس طرح جب نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اس وقت نماز نہ پڑھنے پر سزا ملے گی، اسی طرح جہاں منع کیا گیا ہے وہاں پڑھنے پر سزا ملے گی، منع عذاب ہوگا۔ تو یہ مخالفت حکم نبوی کی بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹوک دیا کہ یہاں نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس روایت میں یہی بیان کیا گیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد بھی متصلاً عیدگاہ میں مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی. کسی کو پڑھنا ہے، ممانعت ختم ہو گئی، اپنے گھر جا کے چاش کی نماز ادا کرنا چاہے ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد کی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے. ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے لوگ سال کے 2 دنوں میں تہوار مناتے ہیں. 2 دن ہیں جس میں وہ کھیل کود کرتے ہیں، تہوار مناتے ہیں، دلچسپیاں ہوتی ہیں ان کی. فرمایا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ جو بھی قوم کوئی تہوار مناتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی تاریخی مذہبی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کسی چیز کی وہ یادگار ہوتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 دنوں کی کیا خصوصیت ہے، ان 2 دنوں میں کیوں تہوار مناتے ہیں؟ ایک نوروز کا اور ایک مہرجان کا دن تھا. سال میں 2 دن تہوار مناتے تھے، مگر وہ زمانہ جاہلیت تھا، علم والا دور نہیں تھا. علم کی روشنی تو اسلام لے کر آ جائے. ان لوگوں نے حوالہ کیا دیا کہ کُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، زمانے جاہلیت سے ہم لوگ ان 2 دنوں میں تہوار مناتے چلے آ رہے ہیں، کھیل کود کرتے چلے آ رہے ہیں. بس اس کی یہی تاریخ ہے. کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، کرتے چلے آ رہے تھے، ہم بھی کر رہے. اور حوالہ ہے جاہلیت کا. ظاہر بات ہے کہ جاہلیت کا کوئی عمل جو ہوگا وہ مستند تو نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو ان 2 دنوں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، ایک عید الاضحیٰ کا دن، ایک عید الفطر کا دن. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ خود ساختہ تہوار کے مقابلے میں، خود ساختہ منائی جانے والی عیدوں کے مقابلے میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دونوں بہتر ہے، خیرا منہما. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ عیدین اللہ کا عطیہ ہے. عیدین کی جو کہ اعمال اور عیدین کے مواقع اور اس کی خوشیاں یہ اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے. اس لیے کہ حضور نے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی کہ میں تمہیں 2 دن دے رہا ہوں. فرمایا ابدلکم اللہ بہما، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تم کو ان سے بہتر دن عطا فرمایا ہے. ایک یوم الاضحیٰ ہے اور ایک یوم الفطر ہے. جب یہ اللہ کا عطیہ ہے تو اس دن ان 2 دنوں میں کرنے والے اعمال بھی اللہ ہی کی طرف سے ملیں گے ہمیں. دن اللہ نے دیا ہے، اور کس لیے دیا ہے؟ ناچ گانے کے لیے نہیں، جامع سے باہر ہو جانے کے لیے نہیں. اس کا خاص عمل کیا ہوا؟ 2 رکعت نماز جو عام دنوں میں نہیں ادا کی جاتی وہ ادا کی جائے گی. روزانہ تو 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن عیدین پہ 6 نماز ادا کی جائے گی. روزانہ اپنے محلے کی چھوٹی مسجد کے اندر نماز ادا کر لیتے ہیں. ہفتے میں 1 نماز عید کی جمعہ کی جو جامع مسجد میں ادا کر لی جاتی ہے. لیکن یہ بہتر یہ ہے کہ پورے شہر کے مسلمان ایک میدان میں ہو کر اکٹھا عید کی نماز ادا کریں. اب جگہوں کی قلت ہے، لوگوں کے اندر بھی سہولت پسندی آ گئی ہے، اس لیے مختلف عیدگاہوں میں، مختلف مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے. ورنہ آج بھی بڑے بڑے شہروں کے اندر عیدگاہ کے نام سے بڑا میدان ہوتا ہے اور بڑے بڑے میدان ہوتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر وہ نماز ادا کی جائے. تو یہ خاص عمل ہوا کہ ان 2 دنوں کے اندر یہ نماز ادا کی. پھر اس کے اندر تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، دونوں دنوں میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. عید الفطر کے موقع پر عیدگاہ آتے ہوئے آہستہ آہستہ، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قدر بلند آواز سے، جس میں اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد،
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جب خوشحال آدمی اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھا کپڑا پہن کر اپنے لباس پر، اپنے کپڑے پر نظر ڈالتا ہے تو خیال ہوتا میں آ جاتا ہے، تو خاص طور سے فوراً اللہ اکبر، تم نہیں کچھ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو، اسی نے تم کو نوازا ہے، اچھا لباس اسی نے دیا ہے، اچھا جوتا اسی نے دیا ہے، اچھا کھانا اسی نے دیا ہے۔ اپنی بڑائی کے جذبہ دل میں کہیں سے نہ پیدا ہو، فوراً علاج کر دیا گیا، اور دنوں کے مقابلے میں بار بار اللہ کی کبریائی کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح جب نماز کے لیے، عیدین کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو عام مواقع پر تو 11 تکبیر ہوتی ہے 2 رکعت نماز کے اندر، 5 تکبیرات ہر رکعت میں اور 1 تکبیر تحریمہ، لیکن عیدین کی نماز میں 11 اور 6 17 تکبیر ہوتی ہے، 6 مرتبہ زائد اللہ اکبر، اللہ اکبر آواز بلند کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کلمہ صرف بول نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہر چیز کے مقابلے میں اللہ بڑا ہے، اللہ ہماری جان مال سے بھی بڑا ہے، اللہ ہماری خواہشات سے بھی بڑا ہے، اللہ ہمارے رسم و رواج سے بھی بڑا ہے، اللہ ہمارے گھریلو معاملات سے بھی بڑا ہے۔ کسی بھی چیز میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ جذبات کو قربان کریں گے، رسم و رواج کو قربان کریں گے، خواہشات کو قربان کریں گے، اللہ بڑا ہے، اس کا حکم سب کے اوپر چلے گا، اس کے حکم کے آگے کوئی حکم نہیں چلے گا۔ اس بول کو زبان سے ادا کر کے اس کی کبریائی کا جو اعلان کیا جاتا ہے، تو یہ بول صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے نکلنا چاہیے، اور دل کی گہرائی کے اندر بیٹھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تم کو تمہارے اپنے 2 دنوں کے مقابلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ کا دن اور ایک عید الفطر کا دن۔ اس کے بعد کی روایت ہے، ان بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی۔ حضرت بریدہ ابن حسین اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلتے نہیں تھے جب تک کہ کچھ کھا نہیں لیتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھاتے نہیں تھے جب تک کہ نماز ادا نہیں کر لیتے تھے۔ تھوڑا سا پانی دو۔ یہ سنت تو ہر مسلمان جانتے ہیں الحمدللہ، اور وہ کیا کھاتے تھے اب عیدگاہ میں آنے سے پہلے؟ دوسری روایت میں اس کی صراحت موجود ہے کہ آپ چھہارے کھاتے تھے اور طاق عدد کھاتے تھے، 1 3 5۔ تو سنت یہی ہے کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ آنے سے پہلے چھہارا کھجور کھا لیا جائے۔ ہر جگہ میں اب تو الحمدللہ اتنی فراوانی ہو گئی ہے کھجور کی کہ کہیں بھی ہو مدینہ طیبہ کے تازہ کھجور آپ کو گھر بیٹھے مل جاتے ہیں، دنیا بھر میں پھیل گئے۔ کسی زمانے میں حجاج لے کر آتے تھے، تبرک کے طور پر 2 2 4 4 کھجوریں کسی کے گھر پہنچتی تھی۔ تو اگر ہو سکے تو عید کے دن عیدگاہ آنے سے پہلے چھہارا ہی کھانا چاہیے، کھجور ہی کھانا چاہیے، تاکہ اصل سنت پر عمل ہو۔ بس علماء نے اس میں تھوڑی سی وسعت پیدا کی کہ کھجور کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ میٹھی چیز ہے، لہذا اگر کسی کو چھہارے یا کھجور میسر نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لے۔ لیکن خاص طور سے سوئیاں، یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، ان کی خصوصیت نہیں ہے کہ یہ عید کی یہ چیز ہے، وہ میٹھی چیزوں میں ایک چیز ہے۔ چنانچہ کہیں عید کے موقع پر سوئی بنتی ہے، کہیں شاہی ٹکڑا بنتا ہے، کہیں گلاب جامن بنتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اس کو سنت سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے کہ عید پر سوئی کھانا سنت نہیں، عید پر میٹھا کھانا سنت ہے، اور اصل سنت یہ ہے کہ چھہارا یا کھجور ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا تھا۔ یہ تو ہوا عید الفطر کے موقع پر۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عیدگاہ تشریف لاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد قربانی کرتے تھے، اور پہلی غذا جو ہوتی تھی وہ قربانی کا گوشت ہوا کرتا تھا۔ ہمیں حتی الامکان سنت کا اتباع کرنا چاہیے، ہر عمل میں پیروی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حال تھا، ان کو اتنا شوق تھا کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً کیا ہے، عبادتاً نہیں، کچھ اعمال عادتاً ہوتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے، بھائی اس وقت کھانے کا معمول ہے، اس وقت پانی پینے کا معمول ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دوپہر کو کھانا سنت ہے، شام کو کھانا سنت ہے۔ لیکن عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سنت کے اندر شامل ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جو کام آپ نے عادتاً کیا اس کی بھی پیروی کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب شان تھی ان کی، ان کے شاگرد ہیں اور آزاد کردہ غلام نافع اور ان کے صاحبزادے حضرت سالم، یہ دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج یا عمرہ کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہوتے تھے تو بخاری شریف کے اندر روایت پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے دوران قیام کیا ہے، جس درخت کے نیچے آرام کیا وہیں آرام کرتے تھے، جس جگہ رات گزاری وہاں رات گزارتے تھے، جس جگہ سے جیسے گزرے ویسے گزرتے تھے، حتیٰ کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے تشریف لے گئے وہاں بھی جاتے تھے، ضرورت نہیں ہوتی تھی تو شکل بنا کے بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ استنجا کیا تھا۔ اور بعد میں، اور ان کو اس میں اتنا اہتمام تھا کہ درخت کے نیچے حضور نے آرام فرمایا ہے، اس سے تھوڑے فاصلے پر کوئی مسجد بنا دی گئی، لوگ اس میں جاتے تھے، کہتے نہیں میں تو یہاں نماز پڑھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت خاص صحابہ میں سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت دعائیں دی، ان کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک شخص نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، حضور کی زیارت نہیں کی تھی، اس نے ایک صحابی سے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی، آپ کے طور طریق کے بارے میں کچھ بتائیے، کیسے آپ چلتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں، ابن ام عبد کہا جاتا تھا ان کو، ان کی والدہ کا نام ام عبد تھا، کنیت یہ ابن ام عبد تھے۔ کہ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے؟ کہاں جانتا ہوں۔ کہا کو صبح کو جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو تم ان کے پیچھے پیچھے ہو لینا، ان کے ساتھ چلنا، اور ان کے ایک ایک عمل کو غور سے دیکھنا، وہ کیسے چلتے ہیں، کیسے قدم بڑھاتے ہیں، کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں، کیسے پیتے ہیں، کیسے بولتے ہیں، ایک ایک عمل کو غور سے دیکھنا، اور جو کام ان کو جیسے کرتے ہوئے دیکھنا، سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ جو عمل جیسے کرتے ہوئے ان کو دیکھنا، سمجھ لینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل ایسے ہی کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ راستہ چلنا اپنی ضرورت کے لیے ہے، کھانا اپنی ضرورت کے لیے ہے، اس کا اتباع کوئی ضروری نہیں کہ اسی طرح چلا جائے، اسی وقت کھایا جائے، وہی چیز کھائی جائے، لیکن یہ محبت اور عشق کی بات ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اتنی پیاری تھیں کہ اس کے خلاف نہ کچھ کرنے کے لیے تیار تھے، نہ کچھ سننے کے لیے تیار تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مرغوب تھا، ان کے صاحبزادے نے کہہ دیا کہ مجھے تو پسند نہیں ہے، سخت ناراض ہو گئے۔ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا، تو کہتا ہے مجھے پسند نہیں، میں اس سے بات نہیں کروں گا، بول چال بند کر دی اس سے۔ کدو کھانا کوئی فرض واجب ہو، کوئی سنت مؤکدہ ہے،
لیکن آقا کو جو چیز طبعی طور پر مرغوب تھی، اگر کوئی کہتے مجھے پسند نہیں ہے تو اس لائق نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے بات کر سکیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں ہمارے اندر بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اور ایسا نہیں کہ موجود نہیں ہے، شمائل نبوی، اسوہ نبی کریم، ان ناموں سے کتابیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال، اقوال، افعال، عبادات، معاملات سب کی تفصیلیں موجود ہیں۔ جو چیزیں غیر اختیاری ہیں جن کو شمائل کہا جاتا ہے، اس کا تو اتباع نہیں ہو سکتا۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد کتنا تھا، ہم اپنا قد اس کے برابر نہیں کر سکتے۔ آپ کا رنگ کیسا تھا، اپنا رنگ اس کے برابر، اس کے مطابق نہیں کر سکتے۔ آپ کے بال کیسے تھے، سیدھے ایک تھے کہ گھنگریالے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے تھے، سیدھے بال تھے، ہلکا سا خم لیے ہوئے۔ اچھا، عجیب بات ہے، کوئی چیز صحابہ نے چھوڑی نہیں تھی، ایک ایک ادا، ایک ایک پہچان ذکر کر دیے۔ آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ کا پنجہ کیسا تھا، آپ کی کلائی کیسی تھی، آپ کے سر کا بال کیسا تھا، چہرہ کیسا تھا، گول گول تھا، لمبوترا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، سب کچھ بیان کیا ہے۔ یہ سب محبت کی باتیں ہیں۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان شمائل میں جو خلقی چیزیں، پیدائشی چیزیں جو آدمی کے اپنے اختیار کے نہیں ہیں، ان کا اتباع تو نہیں کر سکتے۔ لیکن جو عملی چیزیں ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس عمل کو انجام دیا ہے، چاہے بطور عبادت، بطور سنت کیا ہو، چاہے بطور معمول، بطور عادت کیا ہو، اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ہر چیز کے اندر سنت طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کھانا کیسے حضور کھاتے تھے، تمام تفصیلیں موجود ہیں کتابوں کے اندر، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے۔ حضرت عمرو بن ابی سلمہ ایک صحابی ہے، وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا اور ام سلمہ بیوہ ہوئی تو ان کی عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور وہ ازواج مطہرات میں شامل ہو گئے۔ ان کی پرورش میں اس وقت ایک تو صاحبزادے تھے، عمر نام ہے یا عمر نام ہے، اور ایک بیٹی تھی برہ اور ایک زینب تھی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زینب و برہ ایک ہی، بعض کہتے ہیں الگ الگ۔ تو عمر ابن ابی سلمہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری پرورش فرماتے تھے۔ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، میں کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو میرا ہاتھ رکابی میں ادھر ادھر چلتا رہتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتیں فرمائی، یا بنیا کل بسم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بیٹے بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا کرو، داہنے ہاتھ سے کھایا کرو، اپنے قریب سے کھایا کرو۔ اس لیے کہ عرب میں عام طور سے ایک برتن میں کئی لوگ کھانا کھاتے تھے، اگر ایک ہی قسم کا کھانا ہے تو اپنے قریب سے کھاؤ۔ مختلف چیزیں تو اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک ہی طرح کی چیزیں، بریانی ہے، چاول ہے، اپنے آگے سے کھاؤ۔ تو 3 ہدایت تھی۔ فرماتے کہ اس کے بعد ہمیشہ میرے کھانے کا یہی طریقہ رہا۔ چھوٹے سے بچے آپ تربیت دے رہے ہیں، کھانے کا یہ طریقہ ہے۔ آگے فرما پانی پیو تو 3 گھونٹ میں پیو، اور پانی کے اندر سانس مت لو، پانی پیتے ہوئے سانس مت لو، بلکہ برتن کو منہ سے علیحدہ کرنے کے بعد سانس لو، پھر منہ سے لگاؤ۔ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود نہ ہو، آپ کی تعلیم موجود نہ ہو، آپ کو اسوہ موجود نہ ہو۔ اس لیے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا کہ ایک ایک چیز کو معلوم کرتے تھے، صحابی کے بعد تابعین ہیں، وہ صحابی سے معلوم کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، ہم کو بتائیے، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ آج ہمارے اندر یہ شوق نہیں ہے۔ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، تمام مشورے ہوں گے، برادری سے مشورہ ہوگا، مہاتو صاحب سے ہوگا، داماد سے ہوگا، بہنوئی سے ہوگا، لیکن کبھی کسی عالم سے نہیں پوچھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، سنت کیا ہے۔
نکاح کے سلسلے میں کیا کیا ہدایتیں دی گئی ہیں. ایسا نہیں کہ نکاح میں آزاد چھوڑ دیا گیا، اس میں ہدایتیں دی گئی ہیں. ہم نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح علی الاعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح کیا. آپ نے فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے کم خرچ والا ہو. آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها حسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین. عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے، کبھی اس کے مال کی بنیاد پر، کبھی اس کے جمال کی بنیاد پر، کبھی خاندان کی بنیاد پر، کبھی دینداری کی بنیاد پر. تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا کرو. کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی ہے، لیکن آج ہمارے اندر شوق ہی نہیں ہے. دنیا بھر کی چیزوں میں ہم مشورے کریں گے، لیکن سنت اور شریعت کے مطابق عمل کر لیں، ہماری زندگی میں شریعت زندہ ہو جائے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنی نامکمل اور ناقص معلومات پر بھروسہ کر کے عمل کرتے رہیں گے. آج ہم عیدگاہ کے اندر اکٹھا ہیں، اللہ کے حضور دوگانے شکر ادا کرنے کے لیے آئے ہیں. عزم کریں کہ انشاءاللہ رمضان مبارک میں جس طرح نمازوں کا اہتمام کیا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، انشاءاللہ ہماری آئندہ زندگی بھی اسی طریقے سے گزرے گی. ہر گناہ سے اپنے کو بچائیں گے، اپنے آنکھ کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے، خیالات کی دل و دماغ کی حفاظت کریں گے، اپنے غریب بھائیوں کی امداد کریں گے، اپنے پڑوسیوں کی خبرگیری کریں گے. اور ایک بات جو آج کے حالات کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. بدقسمتی سے ملک کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے. وہ ہمارے برادران وطن کہ جن کے ساتھ صدیوں سے ہم مل جل کر رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے آئے ہیں، آج آپس میں دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. کچھ لوگ نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. یہ نہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہ ہمارے حق میں بہتر ہے، نہ ملک کے لیے بہتر ہے. ہم اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے برادران وطن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں کہ یہ جو نفرت اور دوری پیدا ہو رہی ہے یہ ختم ہو. ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہوں، اپنے معاملات میں ان کو بلائیں. خدا نخواستہ کہیں کسی طرح کی بدمزگی پیدا ہو جائے تو ذمہ دار حضرات فوراً کھڑے ہو کر ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں، نفرتوں کو بڑھاوا نہ دیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے. رمضان مبارک میں جو اعمال ہوئے اللہ تعالی ان کو قبول فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.